السلام علیکم دوستو، تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اور جب وہ پیچھے بھاگنے پر بھی تمہیں نہیں ملتا تبھی تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھتے۔ جو چیز تمہاری ہے وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی، اور جو چیز تمہاری نہیں ہے تم جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کہ تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں عطا نہیں ہو سکتی، جو تم نے مانگا ہو وہ کبھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے تم اتنے عزیز ہو کہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی سوچ کر تو دیکھو کہ جو چیز تمہارے آس پاس بھی اب تک نہیں آئی اس کے بغیر تم کتنا خوش ہو، تم کتنا سکون میں ہو۔ اور بعض اوقات جب وہ چیز مل جاتی ہے تبھی انسان خوش نہیں ہوتا، اسے سکون نہیں ملتا جتنا اس چیز کے ملنے سے پہلے خوش اور سکون میں ہوتا ہے۔ تم نے دل پر پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ہر غم کو مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کا مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تم سے وہ کبھی دور نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو، اتنا روئے ہو، اتنا اس کے پیچھے بھاگے ہو، اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کر دیتا ہے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، اور جو ستائے اسے پر صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسے طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہونے لگے تو سمجھ لینا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ یاد رکھنا من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اللہ کی رضا میں جھک جاؤ گے تو حالات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کی یاد میں رونے سے آنکھیں روشن، دل صاف اور روح پاک ہو جاتی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ دوستو، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ تم اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں الجھے ہو مقدر کے ان سوالوں میں؟ امید والوں کو جلدی جواب مل جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے اٹھاؤ کہ وہ تمہیں سن رہا ہے۔ اللہ دراصل ہمیں اس لیے آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو استغفار کثرت سے کیا کرو۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اپنا خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ جب انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے بس پھر وہیں سے اللہ فرما دیا کرتا ہے کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ اور پتہ ہے دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشاروں سے بجھا سکتی ہے۔ تو تم کبھی بھی اللہ سے دعا مانگنا نہ بھولنا۔ اور جب انسان کو اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو پھر سجدہ کیے بغیر اسے سکون نہیں آتا۔ انسان کو اللہ یاد آئے یا نہ آئے، لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب اس کو کچھ دیتا ہے اور جب اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔
اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے اور کامنٹ میں آمین ضرور بول دیجیے گا، اور پلیز پریشان مت ہوئیے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے، جو چلا گیا اس پر صبر کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔